اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ کلیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہمیں، اور ان کی تلاوت سے ہمیں بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرتے ہیں، اور بہترین انداز بیان ہے ان کا، لیکن یہ ساری تلاوتیں ہم نے سن لی، خوبی کے ساتھ لیا، لین کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، لیکن سننے کے بعد کلیم صاحب نے سنایا لیکن ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا، صرف ہم نے سنا ہے۔ اب ہم غور کریں گے، سوچیں گے کہ یہ آیات میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دور میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اور یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کیا ہدایت دے رہی تھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے آیات کیا ہدایت دے گی۔ یہ وہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے جب وہ قرآن کے طالب علم بنیں گے۔ آج ہم طالب علم ہیں، قرآن کا علامہ کوئی نہیں ہوتا ہے، قرآن کے سارے کیا ہے، وہ کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص کہے کہ میں قرآن کا عالم ہوں تو وہ عالم نہیں ہوگا، بلکہ وہ طالب علم ہوگا، کیونکہ اس کا عالم اللہ ہی ہے، جس نے کلام نازل کیا وہ عالم ہے۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو بھی ڈراتے ہوں گے کہ پڑھانے والا عالم تھوڑی تھا، یہ تو عالم دین کا کام تھا۔ اچھا، وہ بیچاروں کو پڑھا یہاں سے کیا کرتے ہیں، روانہ کر دیں گے، وہ کہیں وہ عقیدہ کہیں میں بیٹھ جاؤں تو میرا عقیدہ کہیں نہ بگڑ جائے، میرا دین کہیں ادھر نہ ہو جائے، لوگ میرے بارے میں کہیں بات نہ کریں، تو طرح طرح کی بات اس کے دل میں لاتا ہے کہ کس طریقے سے اس قرآن سے، اور وہ خود نہیں کرتا بیچارہ، یہ اصل میں شیطان آ کر کے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا پیغام دیتا ہے، کس طرح ہماری رہنمائی اللہ کرتا ہے۔ ترجمے کو ہم دیکھیں گے، لفظ کو کاٹتے ہیں، اردو کی طرف لاتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ، اور لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، نون کے معنی ہوتا ہے ہم، اور مکلف کو کہتے ہیں ہم بوجھ نہیں ڈالتے، یہ جو ہے بوجھ برڈن، اور نہیں ہم بوجھ ڈالتے ہیں اور ڈالیں گے، دونوں معنوں میں کہ کوئی بھی لفظ اگر نون سے شروع ہو جائے، الف سے شروع ہو جائے، تا سے شروع ہو جائے، نون سے شروع ہو جائے، یا سے شروع ہو جائے، تو ترجمہ ہم کیا کریں گے، فیوچر میں اور پریزنٹ میں کریں گے، حال میں مستقبل میں کریں گے۔ نکلف، اگر اس کو پڑھیں گے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن میں نا یہاں یا استعمال ہوا، یہاں بھی کیا ہے، لا نکلف، ہم مکلف نہیں کرتے، ہم بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، نفسا کسی شخص پر، کسی پر بھی، الا مگر ڈالتے ہیں، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ وسع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، وسع، اگر اس کے ساتھ ہم تا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، وسع، وہی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم تو اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی جتنی بھی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، ہم جو برداشت کر سکیں۔ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس تو، واو کے معنی، لدائی کے معنی آپ نے سنا ہوگا علم لدنی، لدنی کہتے ہیں ہمارے پاس، لدن کے معنی ہمارے پاس، اور ہمارے یہ نا کے معنی ہمارے پاس، سوری لدا کے معنی پاس، نا کے معنی ہمارے پاس، کتاب ریکارڈ ہے، مرتب شدہ ریکارڈ ہے ہر ایک کا، یَنطِقُ، جو بولتا ہے، بالحق کے، حق کے ساتھ، صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک بولتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی کسی کے کیمرے میں بیان آیا ہو، احمد صاحب نے تقریر وہ ابھی تلاوت کی ہے، اب اس کو کھولیں گے تو کیا خیال ہے جو ابھی ریکارڈڈ ہے یہ کس طرح بولے گا،
صحیح بولے گئے اللہ کا کیمرہ کیسا ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تمہارا ریکارڈ ہے بن رہا ہے وہ صحیح طریقے سے بولے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اوپر ان پر لا یظلمون کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہماری اس کتاب میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے وہ ہم ریکارڈ کرتے رہے. یہ آیت سمجھ میں آ گئی کہ ہم کسی بھی شخص کے اوپر اس کی طاقت کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایک نامہ اعمال، ایک مرتب شدہ ریکارڈ ہے جو صحیح کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور ان کے اوپر کوئی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی ہے، نہ کی جائے گی. لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم تو ان کے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی مرتب کر رہے ہیں، ان کو روزی بھی دے رہے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ لوگ کیا، بلکہ قلوبہم ان کا دل جو ہے، ان کا دل کیا ہے، فی غفلت میں ہے. ان کے دل کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے. من ھذا اس کلام سے، جو کلام ہم نے بھیجا ہے اس کلام سے ان کا دل کیا ہے، غافل ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ اور ان کے اعمال ہیں، ان کے علاوہ کہ جو ان کے قرآن کے اندر مطلب غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ان کا دل غفلت میں ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اعمال ہیں. ایک تو یہ قرآن کی طرف نہیں آ رہے، ایک اور بہت سارے برے اعمال، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بعد جو اعمال کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، ذالک اس کے. اور یہ کیا ہے، ذالک یہ وہ کیا کرتے ہیں، لہا اس کے عاملون کام کرنے والے، عمل کرنے والے، یعنی ان کے مختلف اور اعمال ہیں جو قرآن سے برعکس ہے اور وہ کرنے والے ہیں. حتیٰ اب یہ ایک وقت آئے گا یہاں تک کہ اذا جب اخذنا ہم پکڑ لیں گے مترفیہم ان کے مالدار لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، کس میں پکڑیں گے، عذاب میں. جب ان کو کہ بڑے لوگ جن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں، وہ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، سارے انہیں کے پیچھے بنے ہوئے ہیں، تو جب انہی لوگوں کو ہم پھر کھینچ لیتے ہیں ایک دم، اشرافیہ، اس کو اطرافیہ ہے نا قرآن کہتے ہیں، اطرافیہ، اور ہم کیا کہتے ہیں، اشرافیہ. بس آسان یہ اطرافیہ طرف، ہاں اطرافیہ ہی ہوں گے، اشرافیہ نہیں ہوں گے. اشرافیہ تو شریف لوگ ہوتے ہیں. یہ طرف ہے نا، طرفہ، جی میں کہا اطرافیہ ہی ہوں گے، اشرافیہ نہیں ہوں گے. وہ شرفہ اس طرح ہے نا. جی جی لفظ ایک ہی ہے، ہم زیادہ تر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اشرافیہ. عربی میں کیا ہے، اطرافیہ، اطراف کرنے والا، ہاں خوش ہونے والا. تو کیا ہے، ہم خوشحال طبقے کو کیا کرتے ہیں، جب پکڑنے لیتے ہیں تو اذا ہم یجأرون، وہ کیا کرتے ہیں، اذا وہ پھر کیا کرتے ہیں، چلاتے ہیں اس کے لیے، مدد کے لیے. یعنی یہ وہ آواز ہے، یجأرون، جعرا، جب کوئی بھی جانور شکار میں آ جائے تو وہ جب وہ آواز نکالتا ہے وہ ایک الگ آواز ہوتی ہے. اس طرح اگر شیر کسی جانور کو پکڑتا ہے تو زیبرا کا الگ آواز ہوگی، یہ ہرن کی الگ آواز ہوگی، انسان کو پکڑے گا اس کی الگ آواز ہوگی. تو جب
اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں نا بڑے لوگوں کو، ان کی چیخنے کی آواز عام لوگوں سے علیحدہ ہوتی ہے. ہاں وہ پھر جو چیخ ہوتی ہے نا وہ یہ ہے، پھر مدد کے لیے چیختے چلاتے ہیں پکارتے ہیں. لا پھر ہم کہیں گے ان کو لا تجہرو، مت تم چلاؤ چیخو، الیوم آج کے دن، اب تم پکڑے گئے ہو نا، اب نہ چلاؤ، نہ زیادہ شور مچاؤ. یاد رکھو انکم، بے شک تم جو ہے، بے شک تمہیں ہماری طرف سے منا، یہ الفاظ دو ہیں، من اور دوسرا لفظ ہے نا، یعنی ہماری طرف سے لا تمہیں مدد دی جائے گی، یعنی تمہارے ساتھ کوئی مدد. انکم منا لا تنصرون، دنیا میں ہم نے تمہارے ساتھ مدد کی ہے، لیکن اب تم شکنجے میں آ گئے ہو، ختم ہو گیا تمہارا، تو اب تمہارے ساتھ ہماری مدد نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے کہتا ہے، مترفین میں ہم سب ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب ہے نا، ہوائیں ہیں، پانی ہے، زمین ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے. وہ کہہ رہے کہ ہمیں ایک دن اگر پکڑنے میں آ گئے نا تو تمہیں پکڑ دوں گا اور تم چیخو گے، پھر چلاؤ گے، پھر ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں آئے گی. عادت وجہ کیا تھی، ان کو کیوں وہ پکڑتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں. قد یقیناً کانت تھی آیاتی، ہماری آیات، ہماری آیات تتلا پڑھی جاتی تھی علیکم، تمہارے سامنے، جو تم پکڑ میں آ گئے نا، تمہارے سامنے ہمارے قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی. فکن تم، بس تم ہو جایا کرتے تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، کیا کرتے؟ تن کی سون، لوٹ جاتے. بجائے اس کے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سن لیتے، تم کیا کرتے؟ اپنے ایڑیوں کے بل کیا کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لیا، کوئی ہمیں بولے نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی تو یہ کیا کرتے؟ ان میں کیا تھا؟ یہ میری آیات کو سننے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ کر لیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں مستکبرین، یہ تکبر سے بھرے ہوئے تھے. ان میں کیا تھی چیز؟ تکبر. تکبر نے ان کو پریشان کیا. بیماری ان کی کیا تھی؟ تکبر کرتے ہوئے. اب ایک آدمی قرآن کی طرف نہیں آئے گا نا، دو باتیں کرے گا، یا تو کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جائے گا، یا یہ کہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو پہلے عالم ہوں اور میری تو وضع قطع تو علماء کی طرح ہے، یہ تو عالم بھی نہیں ہے. اس طرح کی بات کریں گے. آپ جب بھی قرآن کو بیان کریں گے یہ بھاگیں گے. اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور میرے قرآن سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز ہے. جب یہ قرآن کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو ان کی چیز کوئی اور چیز بڑی ہے، یا تو ان کا کاروبار بہت بڑا ہے، یا ان کا کوئی اور معاملہ بڑا ہے، یا ان کا علم بہت بڑا ہے. تو مستکبرین، اچھا یہ کیا کرے؟ تکبر کرتے ہوئے پلٹ گئے. پھر رات آ جاتی ہے، پھر وقت گزرتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ رات آ گئی، دن اچھا گزرا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، نہیں، یہ کیا کریں؟ بھی سامرا، یعنی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کنورسنگ، یعنی گفتگو، آپس میں بات چیت، باتیں کرنا، باتیں کرتے تھے کرنے والے. اور
और कौन सी बातें? बेहुदा बातें, बेमकसद बातें। रात का क्यों वक्त दिखाए कि पहले ज़माने में लोग, ये टीवी शीवी नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, अपने बैठकों में, अपने जहाँ पे डेरे होते हैं उनमें सारे आकर बैठ जाते थे और कहते हैं भाई बताओ ना यार, वो फलां कहानी सुनाओ। बल्कि कहानियाँ इधर उधर की कहानी, इधर की कहानी, फलां ज़माने में ये था, एक बादशाह था, उसने ये किया, उसने वो किया। ये हमारी यानी घरों में नानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाती थी, दादियाँ भी सुनाती, यानी घरों के पहले लोग इस तरह करते थे। ये बजाय इसलिए कि मेरे कलाम को वहाँ आपस में डिस्कस करते, इन्होंने अपने लिए उधर असवद यार के किस्से सुनाया, कहीं जनाब फला के किस्से सुनाए, फला के किस्से। तो ये रात को यही कुछ करते थे। या बड़े जो गांव हैं उनमें जाकर के क्या करते, मरासियों को जमा करते और वहाँ रात भर वो तबले जाना, गाने गाना, ये ढोल, ये सारा काम वो अभी भी है। लेकिन आज के दौर में चूंकि वो टीवी आ गया, उसने सबको कहा तुम चुप हो जाओ, मैं काफी खाऊंगी। हाँ, फिर रात भर बैठे रहते, बच्चे भी बैठे थे, और फिर टीवी की जगह फिर मोबाइल ने जगह ले ली। आप रात को जाएंगे, बच्चा सोया होगा, लेकिन उस बिस्तरे के अंदर उसके साथ सबसे पहला जो है वो क्या काम कर रहा होगा? मोबाइल काम कर रहा होगा। मुस्तकबिरी, ये मेरे कलाम से तकब्बुर से भरे हुए लोग फिर रात को वही हिजरत वाली बातें, जो कुरान से दूर होना, ये हजरा का लफ्ज़ है ना, हजरा, कहाँ जरूर हजरा, हजरा को इधर गए हिजरत, ये कुरान से हिजरत की है। और कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाए कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मैं इन लोगों की कोई बात ये अल्लाह के सामने नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो ये कुरान को छोड़ करके रात को तीसरी बातें कहानियाँ सुनाते हैं, या किसी और की किताब ला करके सुनाएंगे। रब की किताब उधर होगी, अपने पास और किताब ला करके सुनाने लग जाते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं, क्या ये जो इस तरह की बातें करते हैं, अफलम, क्या फिर भी, लम नहीं, यदब्बरू, तदब्बुर किया, तदब्बुर करते, अल-कौल, कुरान पर, कौल किसको कहते हैं? बात को, कलाम को। तो कलामुल्लाह कौन सा है? कुरान है ना। इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया तो इस कुरान की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि मेरे कुरान पर ये तदब्बुर नहीं कर रहे थे। और सूरत मोहम्मद में कहा है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग मेरे कुरान के ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लग गए? अब अपने बारे में सोचे, बाकी छोड़े कि हम कितना तदब्बुर करते हैं। मैं पूरा हफ्ता गुजर गया, जब आ रहा था ना, मैंने कहा यार देख तो लूं कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि मुझे तो बार बार पढ़ना चाहिए ना, या नहीं? मैं सोचने लगा कि यार ये लोग जो आए हैं, इन्होंने कितना पढ़ा होगा। मैं अगर तैयारी करके ना जाऊं तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं इसका क्या तर्जुमा करूंगा, इसका क्या करूंगा? ये मुस्तकबिरीन का एक तर्जुमा नहीं है, ये मीम इलादा है, सीन ता इलादा है, किबर इलादा है, या नून इलादा है। अच्छा, मुझे क्यों इस तरह आता है, तो आप लोगों को तो नहीं आता होगा। जब नहीं आना होता तो आप सोच रहे हैं कि यार ये क्या लफ्ज़ है, और मैं तस्वर करूँगा कि लफ्ज़ ये है। अंग्रेजी भी आती है, अंग्रेजी में भी लिखा पूरे तरीके से, अब दोनों तर्जुमे हमने लिखे हुए हैं, इसलिए आसानी हो जाती है। ये बोर्ड का सहारा इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हमें कुरान समझ में आ जाए। अब आप देखेंगे आगे जाकर अल्लाह क्या कहते हैं कि क्या ये मेरे कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं करते? इन्होंने तदब्बुर ही नहीं किया, जिंदगी गुजार दी। हम के माने या तो जा आया, हम इनके पास तो आ गया, यानी कुरान आ गया है ना। अब मैं पढ़ाने वाला आ गया, समझ गया।
یہ تو پیغمبر کی طرف بات ہو رہی ہے، میری بات تو کوئی ہے ہی نہیں نا، میں تو پڑھا ہی رہا ہوں نا، لیکن ان کے پاس تو پیغمبر آیا ان لوگ پاس ہے، یا اس وقت اگر ہم ہی پروگرام کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو کم از کم آیا، لیکن جو نہیں آیا تھا ان کے آبا و اجداد کے پاس، ان کے آبا، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو قرآن کی آج کلاس ہو رہی ہے، کیا یہ ہمارے ماں باپ کو یہ کلاس ملی ہے؟ آپ بتائیں ذرا، اب جس قوم میں نبی آیا ہو، نبی نے تو حق ادا کر دیا نا، اب کچھ لوگ ایسے ہو سکتا ہے کہ جس قوم میں نبی نہیں آیا، لیکن اللہ کا اصول کیا ہے کہ ہر قوم میں نبی کو بھیجتا ہے، پھر نبی کے جانے کے بعد ان کی امتیوں کو کام لگاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو۔ اب فرض کہ یہ بورڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یار تمہارے پاس تو یہ بورڈ آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے پاس یہ اویئرنیس نہیں آئی ہو، تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ یہ دیکھیں آبا اولین، تو ان کے آبا و اجداد جو پہلے گزر گئے، ان کے پاس ہو سکتا ہے یہ پیغام ہی نہ پہنچا، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ کو نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، ہمارے ماں باپ کو ہو سکتا، بعض ایسے بھی ہیں جن کو ناظرہ بھی نہیں آتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر یہ آ گیا تو تم تو غور کرو، تم اگر ماں باپ کے بارے میں سوچو جو ان کو وقت بھی نہیں ملا، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا اور وہ اس حالت میں چلے گئے، آپ کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ابا و اجداد کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم خود ہی اسی طرح ہے نا، تو ہمارے ابا و اجداد کیا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ام لم یعرفوا، کیا یا تو نہیں، یعرفوا معرفت یعنی پہچانا، وعرف انہوں نے رسولہم اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، فہم پھر وہ کیا ہوئے، ان کے انکاری بن گئے، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں پہچانا، جو ہمارا رسول ہے ہم نے اپنے رسول کو کس حوالے سے پہچانا؟ ہاں قرآن کی وجہ سے پہچانیں گے نا، اب نبی تو نہیں ہے ادھر، اب جو ہی آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو آپ کو کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا، رسول یاد آئے گا۔ یہ پیغام کس نے پہنچایا تھا؟ اللہ کے رسول نے پہنچایا تھا۔ اب وہ رسول نے قرآن ادھر رکھا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ اس کو قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو، اگر یہاں کسی اور کی کتاب ہوگی تو وہ ترجمے کے ساتھ ہوگی، اللہ کا کلام ترجمے کے ساتھ، کیا خیال ہے سر آپ؟ یعنی کوئی بھی مسئلہ آپ جائیں گے نا تو کوشش ان کی یہ ہوگی کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ بریلویوں کی کا ترجمہ ہے، شیعوں کا ترجمہ ہے، یا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، یا کسی اللہ رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ رات و رات اس کو آؤٹ کر دیں تاکہ کوئی قرآن پڑھے ہی نہیں ترجمے کے ساتھ۔ اور یہ ہر مسجد میں یہی ہے، اپنے اپنے مسلک۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری پہچان، تم اگر اپنے پیغمبر کو پہچانتے ہو تو پہچان کس کتاب کے ذریعے کو کریں؟ جب کتاب کو ہم کھولیں گے تو نبی کی سنت کیا ہو جائے گی؟ سامنے آ جائے گی۔ نبی کا عمل کس طرح ہوگا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نبی کا عمل تو کچھ اور تھا۔ کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا عمل عین قرآن کے مطابق ہوتا ہے، قرآن سے بغیر کام کریں گے تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو کہیں گے بھئی عمل کہاں ہے؟ یہ کہیں عمل تو ہمارے پیر سے پوچھو، ہمارے فلاں سے پوچھو، عمل تو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے لوگوں نے قرآن کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانا انہوں نے کہ رسول کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ رسول تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس کو جا کر تالے میں ہم نے سجا دی، وہ ڈاکوں میں سجا دیا اور ان کو لاک اپ کر دیا، ان کو ترجمے سے ہٹا دیا
اور یہ کہتے ہیں کہ فرق انگریزی میں ترجمہ ہے، ان کو یہ بھی برا لگتا ہے، وہ انگریزی میں ترجمہ میں یہ تو قرآن ترجمے میں ہے، یہ تو انگریزوں کی زبان ہے. تو اگر آپ انگریز ہوتے تو میں کیا پڑھاتا؟ آپ مجھے بتائیں. پنجابی ہوتے پنجابی پڑھاتا، پشتو میں ہوتا پشتو پڑھاتا. یعنی جو زبان ہماری ہے اس زبان میں پڑھائیں گے نا. اس زبان سے تو نہیں ہے نا، اس زبان سے ہی نفرت کرنے لگے تاکہ کوئی پڑھے نہیں، سمجھے. اس وقت سب سے بہترین ترجمہ جو انگریزی میں ہے دوسری زبانوں میں نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ انگریزی ہے جو اس وقت ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اتنا زبردست ترجمہ انگریزوں نے کیا، انگریزی زبان میں اتنا اچھا ترجمہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے رسول کو بھی نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، اور اس پیغمبر سے انکار کرنے والے تھے. اب پیغمبر آ گیا سمجھانے کے لیے، کیا کہا انہوں نے، کیا کہا اب دیکھیں. اب یقولون، یا پھر یہ کہنے لگے بھی اس کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ جنتن، انگریزی میں لکھا ہے میڈنس. میڈ کس کو کہتے ہیں؟ پاگل. اور میڈ یہ بہت زیادہ جن کہتے ہیں یار اس کو تو مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. یہ پیغمبر باتیں کر رہے ہیں، باتیں ان کی، پیغمبر ان کی ساری باتیں سمجھا رہا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور ان کی امانتیں رکھتا ہے، امانتیں واپس کرتا ہے، 40 سال کی زندگی گزارتا ہے. جب قرآن بیان کرنے لگا ان کو تو جن لگ گئے، ان کو تو یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ شاعر بن گیا. یہ قرآن دے گا ہم یقولون بھی جن، یعنی کہ جن چمٹ گئے ان کے ساتھ، یہ تو مجنون ہو گئے، ہر وقت قرآن. بل جاؤ بالحق، بلکہ وہ تو قرآن حق لے کر آیا ہے. ایک نہیں سمجھتے نا، بلکہ نہیں بلکہ کیا تھا؟ جاءہم، ان کے پاس آیا پیغمبر کس طرح؟ بالحق، حق کے ساتھ، حق لے کر آیا. یہ حق ہے قرآن. وَأَكْثَرُهُمْ، لیکن ان میں اکثر جو ہے کیا ہے؟ ان میں اکثر اس حق سے، اس کلام پاک، کلام اللہ سے، حق کے کلام، اس حق سے کیا ہے؟ کارہون، کیا کر رہے؟ کراہت کرنے والے. کراہت کہتے ہیں، اس کو کراہت کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے نہیں صحیح سمجھنا. ہاں، کراہت یعنی انکار کرنے والے. یعنی ایک چیز سے دشمنی کر کے نا، یار یہ میں کروں گا تو میں ہی ہو جاؤں گا، اب میں قرآن پڑھوں گا تو میرا عقیدہ کہیں نہ ہو جائے. تو لوگ کیوں نہیں قرآن کے قریب آتے ہیں؟ کہ یار ہمارا عقیدہ کہیں بگڑ نہ جائے. اس میں تو یار لوگ گمراہ بھی ہو جاتا ہے. قرآن کے ذریعے آدمی ہدایت پا لیتا ہے. یہ اپنی طرف سے بنایا، قرآن سے ہدایت آدمی پاتا ہے، قرآن سے گمراہ نہیں ہوتا ہے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ہٹ جاتا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو ترجمہ دیکھو، کوشش کرنا. یہ آج کا پروگرام تھا جو ہم کرنے کی کر رہے تھے. جنہ کے معنی تھے باولا. جی سر، جنہ کے معنی باولا، جنہ کے معنی تھے ہاں یہ باولا، دیوانہ. مجنون صحیح ہے نا، مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل ہم عربی کو نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے. انگریزی میں ترجمہ ہے مجنون ہو جاتا ہے جو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، تو دیوانہ ہے. دیوانہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ باتیں بیٹھی کرتا ہے، یار یہ تو ہماری باتیں نہیں کرتا ہے، یہ تو ہمارے خلاف ہی بات کر رہا ہے. اب قرآن اگر آپ کے خلاف بات کرے گا تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ اور تھے، یہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. اس لیے اس قرآن کو سمجھے بغیر میری اور آپ کی زندگی بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. اس کے ساتھ جڑو گے، آپ یقین کریں
آپ کے دل میں سکون آئے گا، سرور آئے گا، اور لوگوں کے پیچھے بلائنڈ فیتھ کر کے بھاگنے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کس طرح چلا رہے ہیں، کس طرح ان اپنے ماضی کے اوپر خود نقاب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہٹا رہے ہیں۔ وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پہلے تم کیا تھے اب کیا کر رہے ہو، کیونکہ ان کو لوگوں نے دھچکا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو جھٹکا دے گا۔ دیکھیں کیسے جھٹکا دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی پلاننگ کس طرح اوپر سے اللہ تعالیٰ کور کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کو، اور انہوں نے جو کچھ پبلک کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا ان کو، اور یہی وہ چلائیں گے یہ جگہ حتی اذا اخذنا، جب ہم پکڑ لیتے ہیں مترفیہم، ان کے اشرافیہ کو، ان کے بڑے خوشحال طبقے کو، بڑے پیسوں والوں کو، بالعذاب، کسی بھی مشکل میں پکڑ لیتے ہیں تو یہ پھر جو ان کے چلانے اور چیخنے کی آواز بالکل ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شکاری کسی شکار کو پکڑ لیتا ہے، اس طرح کی ان کی آوازیں پھر نکلتی ہیں۔ یہ تو اللہ ہی سنتا ہے نا کہ کس طرح پھر آوازیں لگاتے ہیں اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں سے بچا لیں اور زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہو تو ضرور کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے، لفظ کو بریک کریں گے، اردو کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اردو اور عربی قریب والی زبان ہے، یعنی 19-20 کا فرق بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سوال کریں ضرور کریں، نہیں تو